وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہمارا 12واں پارہ ہوگا اور ہمارا 12واں ہی روزہ بھی ہے۔ اتنی جلدی رمضان گزر رہا ہے اور جیسے ہی آخری عشرہ آتا ہے تو ایک غم سا لگ جاتا ہے کہ کیا مطلب، ابھی تو ہم نے اس لذت کو جو رمضان کی تھی، اس کی عبادت کی، وہ تو اسی پوری طرح سے لیا بھی نہیں ہے، تو رمضان ختم ہونے والا ہو گیا۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ رمضان جو یہ قرآن کا مہینہ ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کر سکیں، کیونکہ جنت وہی بات ہے کہ ہمارے نیک عمل سے نہیں ملنی ہے۔ جنت ہمیں تب ملے گی جب ہم نیک عمل کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اور خوش ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت نصیب کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم سورۃ ہود کا آغاز کریں گے، اور اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک حدیث بتا دیتی ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ میں بڑھاپے کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر، سورۃ ہود اور اسی مضمون کی ملتی جلتی کچھ صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آخر کون سے احکامات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں مبارک سے یہ لفظ نکلے۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم شرک کے بارے میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شرک نہ کرنا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم مسلمان جو ہے نا، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتا۔ لیکن ڈر کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ اے لوگو، تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو، اپنی خواہش نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو۔ اب دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ ہر زمانے کے بت فرق ہوتے ہیں۔ آج ہم اپنے بت تو دیکھیں نا، ہم نے کتنے بڑے بڑے بت پالے ہوئے ہیں۔ دیکھیں شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے ہم کسی اور کے حکم کو مانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے، پچھلی اس بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے علماء کی عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ میں سے جو پہلے، جیسے وہ یہودی تھے یا پھر وہ کرسچنز تھے، وہ جب اسلام کے فولڈ میں آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں کرتے، اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جو حکم ان کے ہیں، جیسے وہ حلال کو حرام کر دیتے ہیں، حرام کو حلال کر دیتے ہیں، تو وہ جب مانتے ہیں تو وہ ان کی عبادت ہی تو کرنا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہماری خواہش نفس کیا ہے۔ دیکھیے فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں، کیونکہ یہ ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم فار ایگزامپل شادی کا موقع ہے، اب ہمیں سب کو یہ پتا ہے، ایز اے مسلمان ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فحاشی حرام ہے، حرام کا لفظ ہے۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ مہندیوں پہ جو ڈانس کرنے اور لڑکے لڑکیاں مل کے جیسے جو بھی میوزک پہ ناچتے ہیں ساری سارا رات، جیسے ہماری مہندیوں کا فنکشن ہوتے ہیں، کیا وہ اسلام میں جائز ہے؟ نہیں ہے نا۔ تو پھر ہم کس کی بات مانتے ہیں؟ ہم اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ میں ہم سمجھیں گے کہ ہم نے صرف ایک اللہ کا حکم ماننا ہے، اس کے سامنے اگر کوئی بھی چیز آ جائے گی تو ہم نے اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ اللہ سے دعا کریں آج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا کر، مجھے طاقت عطا کر کہ میں تیرے حکموں پہ عمل کر سکوں، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں بہت آسان لگتا ہے کہ ہاں ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، ہم کیوں کر رہے ہیں ایسے، لیکن فوراً ہی پھر جب ہم دنیا میں چلے جاتے ہیں واپس، پھر لوگوں سے ملتے ہیں، پھر ہم ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو دعا کرتے ہوئے ہم اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، کہ نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس کا رزق اللہ کے پاس ہے اور جانتا ہے اس کے رہنے کی جگہ اور اس کے سونپنے کی جگہ۔ یہ سب کچھ کتاب میں ہے جو روشن ہے، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں
زمینوں کو 6 دن میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر، تاکہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے۔ اور اگر تم کہو کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ اور اگر روک دیں ہم ان سے عذاب ایک مدت معین تک، تو یہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز روکے ہوئے ہے اس کو۔ خبردار، جس روز وہ ان پر واقعہ ہوگا تو نہیں ٹلے گا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ بار بار ہمیں کہتے ہو کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے ان بتوں کی عبادت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ عذاب لے آئے گا، تو لے آؤ پھر عذاب، ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ اگر ایسی چیز ہوتی، ہم غلط کام کرتے تو اللہ کا کوئی عذاب آتا نا ہم پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چکھائے مزہ انسان کو اپنے پاس سے نعمت کا، پھر اس کو چھین لے، تو اس سے وہ ضرور ہو جاتا ہے مایوس اور ناشکرا۔ اب دیکھیے کہ نعمتیں کیا ہیں۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز، ہماری آنکھیں، ناک، ہاتھ، چلنا بیٹھنا، رزق ہمارا، ہماری اولاد، ہماری خاندان، ہماری ہر چیز جو آپ کے پاس ہے نا، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں میں سے کوئی تھوڑی سی چیز لے لیتا ہے نا، تو انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بیماری آپ سوچ لیں، ایک چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ ہم کبھی اس پہ صبر کر کے اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر مزہ چکھائے ان کو نعمت کا تکلیف کے بعد، جو پہنچی ہو اسے تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی سب سختیاں مجھ سے، بے شک وہ ہے بڑا اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ کہ جب وہ مصیبت اسے ختم ہو جاتی ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی تھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے اس طرح سے کام کیا، اس وجہ سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور کیے اعمال نیک، یہی ہیں جن کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو شاید تم چھوڑ دو گے اس میں سے کچھ جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگا ہے اس سے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگیں کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آیت میں آپ غور کیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں تمہارا سینہ تنگ نہ ہو اس قرآن سے، کیونکہ وہ بار بار تنگ جو کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہیں تنگ نہ ہونے پائے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ کہتے تھے نا کہ اس کے ساتھ فرشتے آخر کیوں نہیں آتے؟ ایسا ہوتا اگر یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا نبی ہے، تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے، اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے، تو فرشتے ہم کو مارتے، تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے یہ قرآن؟ کہہ دو کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس ایسی گھڑ کر، اور بلا لو اسے جس کی تمہیں استطاعت ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر نہ قبول کریں وہ تمہاری بات، تو جان لو کہ بس نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت، تو ہم پورا دیتے ہیں بدلہ انہیں ان کے اعمال کا اس میں، اور ان کی اس میں حق تلفی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ سوائے آتش جہنم کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری دعائیں جب ہم کرتے ہیں نا، میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے اتنا اس خوف آیا اس بات کا کہ یوزلی ہماری دعائیں تو دنیا کے لیے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے، گھرداری کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا، پھر میں اس کو دنیا ہی دے دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا وہ جو ہو روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ہو ایک گواہ اس اللہ کی جانب سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت تھی، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی انکار کرے اس کا فرقوں میں سے، تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ، تو نہ ہونا تم شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔
اور کون ہوگا بڑا ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اور کہیں گے گواہ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر، سن رکھو کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور ڈھونڈتے ہیں اس میں کجی، اور یہی ہیں آخرت کے جو منکر ہیں۔ اور یہ لوگ نہیں کر سکتے عاجز اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی۔ دگنا دیا جائے گا ان کو عذاب، نہیں استطاعت رکھتے تھے وہ بات سننے کی اور نہ ہی وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہی ہیں وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور جاتا رہا ان سے جو کچھ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ بلا شبہ کہ یہی ہے آخرت میں جو سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک عمل اور عاجزی کی اپنے رب کے آگے، یہی ہیں صاحب جنت اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب دعا کریں کہ یا رب العالمین ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 24 کی مثال دونوں فرقوں کی جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھتا اور سنتا ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ کیا پھر تم غور نہیں کرتے ہو؟ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے اور تفرقہ ڈالنے کے لیے مومنوں کے درمیان، اور گھات کی جگہ ان کے لیے جو جنگ کر چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل، اور وہ قسمیں ضرور کھائیں گے نہیں تھا ہمارا ارادہ مگر بھلائی کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ کہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں مان جاتے تھے، لیکن جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بتایا کہ کون منافق ہے اور کس کی بات نہیں ماننی ہے۔ نہ کھڑے ہونا تم اس میں کبھی، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی تقوی پر پہلے دن سے زیادہ مستحق ہے کہ کھڑے ہو تم اس میں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ پاک رہیں، اور اللہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ یا جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی تقوی پر، اللہ کے اور اس کی رضامندی پر، وہ بہتر ہے یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی ایک کنارے پر کھائی کے جو گرنے والی ہے، پھر لے گرے وہ اس کو دوزخ کی آگ میں، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہے۔ ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے بے یقینی کے سبب ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ پارا پارا ہو جائیں گے ان کے دل، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔